اور ضمن یہ عرض کر دوں کہ حافظ کے لیے بھی فضیلت اس حافظ کے لیے بیان کی گئی ہے جو قرآن کو پڑھ کر یاد کر کے اس پہ عمل کرے۔ بے عمل حافظ جو اگر مجھے سن رہے ہیں، آپ کے لیے کوئی انعام نہیں ہے، بلکہ آپ کے لیے ایک سزا ہے وہاں پہ آخرت کے اندر، کیونکہ آپ نے صرف قرآن یاد کیا اور یاد کرنے کے بعد آپ نے لفظ حافظ کے ساتھ عزتیں بھی سمیٹیں، مرکزی مقام بھی حاصل کیے، نیم پلیٹ پہ بھی لگا دیا حافظ فلاں، واٹس ایپ کے اوپر بھی آپ نے نام لکھا حافظ فلاں، اور آپ قرآن پہ خود عمل نہیں کر رہے، تو یہ جو آپ نے جتنی عزتیں لفظ حافظ سے حاصل کی ہیں اس کا حساب بھی دینا ہوگا۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر تم سے بروز قیامت ہر نعمت کے بارے میں سوال کیا جائے گا، تو اس لیے وہاں پر حساب کے لیے تیار رہیں۔ اور باعمل حافظ وہ ہوگا جو قرآن کے ساتھ تعلیم بھی حاصل کرے، یعنی دیکھے کہ قرآن عظیم مجھ پہ کیا چیز فرض قرار دے رہا ہے، کیا واجب ہے، کیا سنت موقدہ کا بیان ہے، اور اسی طریقے سے کن کن چیزوں سے منع کر رہا ہے، ان سب کا علم حاصل کرے اور اس کے تقاضے کے مطابق عمل کرے گا، تب کہیں جا کے فضیلت پائے گا۔ معذرت کے ساتھ میں کوئی مایوس نہیں کر رہا ہوں، لیکن آپ کو ایک صحیح راستہ دکھانا میرا فرض ہے۔ حفاظ ہمارے ایسے ہوتے ہیں، ماں باپ کو بھی بڑا شوق ہوتا ہے، مفتی صاحب ہم اپنے بچے کو حافظ بنانا چاہتے ہیں۔ بھئی حافظ تو بنائیں، لیکن کیا آپ کو یہ پتہ ہے کہ باعمل حافظ کون ہوتا ہے؟ اور جو حافظ قرآن آخرت میں اپنے گھر والوں کی شفاعت کرے گا وہ کون سا حافظ ہوتا ہے یہ نہیں جانیں گے، بس قرآن یاد کروا دیا، اس کے بعد بس اب تو ہمیں بڑی فضیلت مل گئی۔ آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو میں نے حدیث بیان کی تھی، اسی کے ساتھ یہ فرمایا، جس نے قرآن کو یاد کیا پھر اس کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام جانا، وہ بروز قیامت اپنے خاندان میں سے 10 ایسے افراد کی شفاعت کرے گا جن پہ جہنم واجب ہو چکی ہوگی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا حلال کو حلال، حرام کو حرام جانا، مراد یہ کہ علم سیکھا، اس کے تقاضے کے مطابق عمل کیا۔ اب جتنے حافظ مجھے سن رہے ہیں یا وہ ماں باپ جو اپنے بچوں کو حافظ بنانا چاہتے ہیں، کیا آپ کو پتہ ہے کہ قرآن کے حلال اور حرام کو سیکھنے کا طریقہ کیا ہے؟ صرف ترجمہ، یہ صرف قرآن پاک کو حفظ کر لینا، اس کی عربی عبارت پر مطلع ہو جانا، اس سے تمام احکام تو حاصل نہیں ہوتے۔ اس کے لیے یقینی سی بات ہے کہ ہمیں تفصیل سیکھنی ہوتی ہے۔ اگر قرآن میں لکھا ہے اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، اب کیسے قائم کریں قرآن کہیں نہیں بتائے گا آپ کو، پورا طریقہ تو قرآن کے اندر نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے اب حافظ کیا ہوگا حافظ کے لیے کہ اس نے ایک حکم پڑھا تو اب اس کی تفصیل جو ہے حدیثوں سے یا فقہ کے ذریعے پوری اس کو حاصل کرنا اس پر لازم ہوگا۔ اس کے بعد وہ باعمل حافظ کہلائے گا کہ جب اس نے سیکھ لیا، اس کے تقاضے کے مطابق عمل کیا، تب فضیلت ملے گی۔ بعض لوگ صرف فضیلت پہ نگاہ رکھتے ہیں، اس کے جو تقاضے تھے، جو شرعی قیودات تھی، کنڈیشنز تھیں، اسے بھول جاتے ہیں، تو آخرت میں خطرہ ہے۔